میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، آج کے بیان میں آپ لوگوں کو ایک ایسا حیران کن اور دل دہلا دینے والا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو نہ صرف آپ کی روح کو جھنجھوڑ دے گا بلکہ والدین کی عظمت کو سمجھنے پر بھی مجبور کر دے گا، والدین کی شان کو سمجھنے پر مجبور کر دے گا۔ یہ کہانی ہے ایک عبادت گزار بیٹے کی جس نے اپنی ماں کی نافرمانی کی، ماں کو دکھ دیا، ماں کو درد دیے، اور پھر اس کی زندگی کس طرح عذاب بن گئی۔ ماں کی نافرمانی کرنے والے عبادت گزار بیٹے کی زندگی کس طرح عذاب بن گئی۔ آخر عبادت گزار بیٹے نے ماں کو کون سے ایسے جملے بولے تھے، ماں کو کون سے ایسے الفاظ بولے تھے جن جملوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عبادت گزار کو ہاتھوں، پیروں اور آنکھوں سے محروم کر دیا۔ نوجوان بیٹے کو، عبادت گزار نوجوان کو ہاتھوں سے بھی محروم کر دیا، اللہ نے آنکھوں سے بھی محروم کر دیا اور پیروں سے بھی محروم کر دیا۔ ایک بار یہ واقعہ دل کے کانوں سے سنیں، یہ واقعہ آپ لوگوں کی زندگی بدل کے رکھ دے گا۔ دوستو، ایک نوجوان تھا جو اپنی زندگی اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر چکا تھا۔ یہ نوجوان اکلوتا بیٹا تھا اور اس کی ماں بہت ضعیف تھی جو چلنے پھرنے سے بھی قاصر تھی اور ہمیشہ چارپائی پر پڑی رہتی تھی۔ ماں کا واحد سہارا اس کا نوجوان عبادت گزار بیٹا تھا جو دن رات اس کی خدمت میں لگا رہتا تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھتا، اپنی ماں کے لیے کھانا بناتا، ماں کا منہ دھوتا، ماں کے ہاتھ دھوتا، ماں کو وضو کرواتا، ماں کو کھانا کھلاتا اور پھر خود اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا۔ یہ نوجوان کبھی بھی گھر سے باہر نہیں نکلا تھا۔ گاؤں کے لوگ اکثر اس کی تعریف کرتے تھے، اسے اللہ والا کہتے تھے۔ گاؤں کے لوگ کہتے، اے نوجوان، اللہ تمہاری ماں کی خدمت کے صدقے تمہیں جنت عطا کرے۔ اور اللہ بھی اس کی خدمت سے بہت زیادہ خوش تھا۔ جب وہ بوڑھی ماں کی خدمت کرتا، نوکری کرتا، تو اللہ بھی اس کی اس خدمت سے بہت زیادہ خوش تھا اور کہیں نہ کہیں سے رزق کا بندوبست ہو ہی جاتا تھا، لیکن وہ گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ ایک دن اس نوجوان کے دل میں ایک خواہش نے جنم لیا، ایک خواہش پیدا ہوئی۔ اس نے اپنی ماں کے پاس جا کر کہا، اماں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس سال حج پر جاؤں۔ اللہ کے گھر کی زیارت ہر مسلمان کی آرزو ہوتی ہے، ہر مسلمان کی تمنا ہوتی ہے، اور میں چاہتا ہوں یہ فریضہ میں بھی ادا کر سکوں۔ ماں جو ہمیشہ اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کرتی رہتی تھی، آج بیٹے کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ ماں چپ ہو گئی، اس کی آنکھوں میں اداسی جھلکنے لگی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اس کا بیٹا حج پر چلا گیا تو اس کی خدمت کون کرے گا؟ پھر ماں کی نوکری کون کرے گا؟ پھر ماں کو کون کھلائے گا، کون پلائے گا؟ وہ تو بیچاری چار پیسے اٹھ بھی نہیں سکتی۔ ماں گہری سوچ میں ڈوب گئی، دل ہی دل میں کہنے لگی، میں تو معذور ہوں، چلنے پھرنے سے قاصر ہوں اور ہر وقت چار پئی پر پڑی رہتی ہوں۔ میرا اکلوتا بیٹا ہی میرا پہلا اور آخری سہارا ہے، جو میرے لیے کھانا بناتا ہے، میری خدمت کرتا ہے اور میری ہر ضرورت پوری کرتا ہے۔ اگر یہ بھی مجھے چھوڑ کے حج پر چلا گیا تو میری خدمت کون کرے گا؟ ہمسائے جو حال پوچھنا گوارا نہیں کرتے اور نہ ہی کوئی دوسرا رشتہ دار ہے جو میری خبر گیری کرے۔ میں ایک بوڑھی اور کمزور عورت ہوں، کہاں جاؤں گی؟ یہ سب سوچ کر ماں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، لیکن ماں نے اپنے دل کی تکلیف کو چھپاتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے نہیں، تم اس بار حج پر نہیں جاؤ گے، بیٹا ہرگز نہیں جاؤ گے حج کرنے، کیونکہ تمہاری ماں کا کوئی دوسرا سہارا نہیں ہے، تمہارا کوئی دوسرا بھائی نہیں، تمہاری کوئی بہن نہیں، تمہاری ماں کا اکلوتا بیٹا ہے، ایک ہی سہارا ہے اور وہ سہارا تم ہو۔ تمہارا حج میری خدمت میں ہی ہے، تمہارا حج تیری ماں کی نوکری میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے،
اللہ اس پر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ حج کرنے والے پر ہی اللہ بہت زیادہ خوش ہو، کبھی کبھار ماں باپ کی خدمت کرنے والے پر بھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ جو شخص اپنے والدین کا چہرہ محبت اور مسکراہٹ کے ساتھ دیکھتا ہے نا، اسے حج کا ثواب ضرور ملتا ہے۔ بیٹا، تمہاری ماں کی خدمت ہی تمہارے لیے جنت کا راستہ ہے، اور یہی تمہارے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور یہی تمہاری سب سے بڑی عبادت ہے۔ ماں کی بات سن کر وہ نوجوان بے قابو ہو گیا۔ اس کے دل میں غصے کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹا غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ وہ جذبات میں آ کر ماں کے سامنے چیخ پڑا۔ آنکھوں میں آنسو اور دل میں بے بسی تھی، غصے میں آگ بگولا تھا، اس کا انداز تلخ ہو چکا تھا۔ وہ چیخ کر کہنے لگا، آپ کس طرح کی ماں ہو؟ کس طرح کی ماں ہو تم؟ بیٹا حج کرنے کی خواہش ظاہر کر رہا ہے اور آپ اسے روک رہی ہیں۔ میرے دل میں برسوں سے ایک خواب پل رہا ہے کہ اپنی زندگی میں ایک بار ہی صحیح اپنی آنکھوں سے روضہ رسول کی ضرور زیارت کروں گا، اللہ کے گھر کا طواف کروں، میرا دل چاہتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگوں، لیکن آپ مجھے اس خواب کو پورا کرنے سے روک رہی ہیں۔ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ میرے دل پر اس وقت کیا گزر رہی ہے؟ تم کس طرح کی ماں ہو؟ کیا میں اپنے بچوں کو ایسے کہتی ہیں؟ نوجوان کی آواز بلند ہوتی گئی، عبادت گزار نوجوان کی آواز بلند ہوتی گئی، اور وہ اپنی ماں کے سامنے ادب کو بھول گیا کہ سامنے میری بوڑھی ماں بیٹھی ہے۔ کہنے لگا، لوگوں کی مائیں تو اپنی اولاد کو زبردستی حج پر بھیجتی ہیں، زبردستی عمرہ کرنے کے لیے بھیجتی ہیں، اور ایک آپ ہیں جو اپنے اکلوتے بیٹے کو بھی حج کرنے سے روک رہی ہیں۔ میں نے اپنی پوری زندگی تیری خدمت میں گزار دی، تیرے لیے کھانا بنایا، تجھے سنبھالا، تجھے نہلایا، تجھے پلایا، کبھی بھی کسی موڑ پر بھی تیری بات کا انکار نہیں کیا، اور آج جب میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں تو آپ مجھے روک رہی ہیں۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ اس کا مطلب تم اندر سے اور ہو، باہر سے اور ہو۔ باہر سے تو مجھے دعائیں دیتی ہو اور اندر سے مجھے کعبے کا طواف نہیں کرنے دیتی۔ کس طرح کی ماں ہو؟ یہ تو منافقوں کی نشانی ہے، اندر سے اور باہر سے اور۔ بیٹا جذبات میں دب کر مزید کہنے لگا، کیسا دل ہے تیرا مسلمان، میں تو ایسی نہیں ہوتی جس طرح تو ہے۔ ماں بیٹے کا تلخ لہجہ سن رہی تھی، اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی، اس کے چہرے پر اداسی اور آنکھوں میں بے بسی تھی، لیکن اس نے ایک لفظ بھی نہ کہا۔ ماں روتی رہی، لیکن ماں نے ایک لفظ بھی نہ کہا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا بیٹا جذبات میں ہے، اس کا بیٹا غصے میں ہے اور اپنے ہوش کھو بیٹھا ہے، ماں کا ادب بھول گیا ہے، اس لیے وہ چپ رہی۔ لیکن اس کی بے ادبی ماں کے دل پر چھریوں کی طرح چلتی رہی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ جو اپنی ماں کے ساتھ بے ادبی کرتا ہے اس کا انجام بھیانک ہوتا ہے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ جو اپنی ماں کے ساتھ بے ادبی کرتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ بیٹے نے ماں کی ایک بھی نہ سنی، اس کی فریاد کو نظر انداز کیا اور اپنے ساز و سامان کے ساتھ ماں کو تن تنہا اکیلا چھوڑ کر حج کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ ماں جو چار پئی پر معذوری کی حالت میں لیٹی ہوئی تھی، بے بسی کے عالم میں اپنے بیٹے کو دروازے سے باہر جاتا دیکھتی رہی، روتی رہی، بیٹے کو روکتی رہی، لیکن بیٹا نہ رکا۔ آنکھوں میں آنسو، دل میں ٹوٹے خوابوں کا بوجھ، وہ کچھ کہہ بھی نہ سکی۔ ماں تو کچھ نہ کہہ سکی، لیکن ماں کی خاموشی اندر ہی اندر سے چیخ رہی تھی۔ جب بیٹے کا سایہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو ماں نے آسمان کی طرف دیکھ کر درد بھری آواز میں کہا، ماں نے دونوں ہاتھ اٹھائے، آسمان کی طرف دیکھ کر درد بھری آواز میں کہا، اللہ تو میرے بیٹے کو محفوظ رکھ، تو میرے بیٹے کو محفوظ رکھ، لیکن یاد رکھ اس نے اپنی ماں کا دل توڑا ہے، تو ہی انصاف کرنے والا ہے۔
وہ اپنی ماں کو رلا کر گیا ہے، اپنی ماں کو تڑپا کر گیا ہے، اپنی ماں کو بے عزت کر کے گیا ہے، بس تو ہی ہے جو انصاف کرنے والا۔